تمام صحافیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خان کے لیے ہم سر درد کی بازی لگا دیں گے، لیکن خان صاحب کی عزت پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بدقسمتی سے یہاں پہ نگران حکومت سے زیادہ نون لیگ کی بی ٹیم ہم پہ مسلط ہے۔ یہ ٹکٹ ملا ہے، یہ وراثت والی پارٹی نہیں ہے کہ بلاول ہے، اصفا ہے، یہ پھر حمزہ شہباز ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کو ملا تھا۔ خان صاحب کے حکم کے مطابق اپنے الیکشن سے دستبردار ہو رہا اور پارٹی کیمپین کا باقاعدہ طور پہ آج سے انشاءاللہ حصہ بنوں گا۔ ایک میجورٹی پارٹی ہے اور ہم ایک میجورٹی پارٹی کو اگر آپ دیوار سے لگاؤ گے تو آپ ملک کو کیسے آگے لے جاؤ گے؟ بس یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ جمہوری پارٹی ہے۔ آج غفار بھائی ہے تو کل کسی اور کو موقع ملے گا، اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی اور کوریج کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جیسے آپ سب کو پتہ ہے، میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ 2009 سے میں پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ ہوں اور گراس روٹ لیول سے مختلف عہدوں پہ رہے، سٹی، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، اور آج میں بحیثیت صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوا تھا، ہماری پارٹی کی ایک پالیسی تھی کہ ہر حلقے سے 3 یا 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانی تھی۔ تو پارٹی کے اندر خدمات کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو اس ٹکٹ کا اہل بھی سمجھتا ہوں اور یقیناً میرا حق بھی تھا، لیکن پارٹی کی پالیسی کے تحت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ملک غفار کاکڑ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو آج میں خان صاحب کے حکم کے مطابق اپنے الیکشن سے دستبردار ہو رہا اور پارٹی کیمپین کا باقاعدہ طور پہ آج سے انشاءاللہ حصہ بنوں گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے پرسوں ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام ورکرز نے گھر نہیں بیٹھنا، اور خان کا حکم ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کیمپین کا حصہ بننا ہے۔ تو خان کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے میں آج سے باقاعدہ الیکشن میں کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ملک میں 9 مئی کے بعد جو لاقانونیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اسے تمام دنیا واقف ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے چیئرمین محبوب جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ایک امیج ہے پوری دنیا میں، خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب کو غیر قانونی کیسز میں 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، جس کی ہم پاکستان تحریک انصاف اور پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، اور کل سے آوازیں اٹھ رہی کہ خان صاحب کو پھانسی دینے کی جو بات کی جا رہی، میں سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں تمام صحافیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خان کے لیے ہم سر درد کی بازی لگا دیں گے، لیکن خان صاحب کی عزت پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کا ٹائم ہے، 8 دن رہ گئے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک بار پھر سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ تمام پارٹیز کو کل میں خود اس بات کا گواہ کہ این پی کی میں نے ریلی دیکھی، جمعیت کی میں نے ریلی دیکھی، دوسری تمام پارٹیز کو پولیس پروٹوکول فراہم کر رہی ہے، جبکہ ہمارے ورکرز کے خلاف FIR کٹی جا رہی ہے۔ اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہمارے تمام جو ورکرز گرفتار ہوئے ہیں ان کی پوری طور پہ میں رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد نگراں گورنمنٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد یقینی بنائے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ نگران حکومت سے زیادہ نون لیگ کی بی ٹیم ہم پہ مسلط ہے۔ میں انور کاکڑ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ تو چند دن کی 8 دن 10 دن بعد آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، لیکن پھر آپ نے دوبارہ ہوا میں آنا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ وہ کام نہ کریں جسے کل آپ کے معاشرے میں نکلنا مشکل ہو۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن یقینی بنانا ہے۔ ہمیں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے جو تمام پارٹیز کو آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے اور اسی طرح ہمارے ورکرز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو کے سامنے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ہماری پوری قوم کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اور آپ سب کو بتائیں کہ جو موجودہ دور میں اس ٹائم جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے پورے ملک و قوم کا وقار مجروح ہے، پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے ہم
درخواست کرتے ہیں کہ پوری طور پہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یقیناً کئی ورکرز کے جذبات بھی مجروح ہوئے ہوں گے, کئی فیصلوں پہ اختلاف رہی ہوگا, ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ ایشوز ہے, لیکن اب ہماری ایک ہی کوشش ہے, چونکہ ہمارے جو سپریم لیڈر عمران خان صاحب, ان کا حکم ہے آپ نے میدان میں نکلنا ہے, جہاں جہاں آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں آپ نے ان کینڈیڈیٹس کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور ان کو کامیاب بنانا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ورکرز کے حقوق پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, میں ان کا تینکفل ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک امپورٹنٹ موقع پہ ہمیں ٹائم دیے ہماری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے. اور خصوصاً سب سے پہلے میں ہمارے ایڈیشنل صوبائی سیکرٹری جنرل عالم خان کاکڑ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے الیکشن سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, اور ایک پارٹیز کے اندر جو ہے نا نظریاتی اور ٹرو ورکرز جو ہوتے ہیں نا, وہ اسی دنوں کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نظریے کو فالو کرتے ہیں. آج انہوں نے دیکھیں, مجھے خود کہا کہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور میں آپ کے حق میں, مطلب اب میرا حق نہیں, پارٹی ہماری ایک ہے, اس حوالے سے میں باقاعدہ ایک کیمپین, الیکشن کیمپین کا حصہ بن رہا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جس طرح ایک پاکستان کے تاریخ میں ایک ڈارک دن کہوں گا, اس لیے کہ کیونکہ میں خود الیکشنز لڑتا رہا ہوں لوکل باڈیز میں. 1988-85 سے ہم جیت رہے ہیں, میں ناظم 2 دفعہ رہا ہوں. میں نے کبھی الیکشن کے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ آپ دفعہ 144 لگا رہے. یہ کہاں کس ملک میں یہ ہوا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے. ہم کیمپین کر رہے ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں, ہم نے کارنر میٹنگز کرنی ہیں. اب وہ اس میں 2 بندے موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتے, 4 بندے اکٹھے نہیں جا سکتے. کل آپ دیکھیں مارنگ بلوچ کا جو جلسہ ہوا, کہ اختر مینگل صاحب BNP کا جس طرح ہوا, پیپلز پارٹی جس طرح کر رہے, میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ پاکستان ان طریقوں سے چل سکتا ہے, کیونکہ ہم ایک میجورٹی پارٹی ہے, اور ہم ایک میجورٹی پارٹی کو اگر آپ دیوار سے لگاؤ گے تو آپ ملک کو کیسے آگے لے جاؤ گے. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومیکل سٹیبلٹی, سوشل ڈیولپمنٹ, یہ کیسے پاسبل ہے. تو میں ایک سمجھتا ہوں نگران گورنمنٹ نے جس طرح ہمارے صوبائی سیکرٹری جنرل پہ کل 3 تھانوں میں FIR ہوا رہا, وہ ہمارے NA کا کینڈیڈیٹ بھی ہے سالار خان. ہمارے 10 رکشوں والے ڈرائیوروں کو صرف ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے رکشوں پہ PTI کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, ان پر FIR ہوا. آج ہم نے ان کا ضمانت کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں اس طرح کبھی ہم نے یہ جو پولیٹیکل ایونٹس ہو رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھے. لیکن ایک بات کہوں, جس طرح کل پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نکلیں, یہ ایک واضح میسج ہے کہ آپ کبھی ان کو دبا نہیں سکتے. نہ PTI کے ورکرز دبنے والے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک گناؤنا گیم کھیلا جا رہا ہے اس نگران گورنمنٹ کے ذریعے, اور کون کر رہا ہے آپ کو خود پتہ ہے, سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے یہ چیزیں, جتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ ہو رہے سارے صرف ایک مخصوص شخص کو لانے کے لیے. آپ جو اس طرح لوگوں کو دبا رہے ہو, آپ نے ہمیں جس طرح میں عالم خان ہمارے PB پہ ہم 5 کینڈیڈیٹ تھے, ہم 5 کے 5 کو ریجیکٹ کروایا گیا. اب مجھے کیسے ریجیکٹ کیا گیا, میرے ایک بجلی کا بل 20 تاریخ کو جمع ہوا ہے, کلیئرنس سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے, سوئی صدرن کیس کو 30 تاریخ کو مجھے ریجیکٹ کیا جاتا ہے اسی بل پہ. میں نے ریٹرننگ افسر کو کہا, وہ میں خود ادھر لاہور میں پڑھا, مجھ سے جونیئر تھا, تو اس نے کہا بس اب میں کیا کروں. تو یہ حالات ہے. اور جس ریٹرننگ افسر, پریزائڈنگ افسرز ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, وہی دفعہ 144 بھی لگا رہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, کس طرح یہ چلے گا یہ سسٹم. میں خدارہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ایگزیکٹیو سے, لیجسلیچر سے, لیجسلیچر تو ہے نہیں, نگران گورنمنٹ سے اور جوڈیشری سے, جس طرح آپ نے ہمارا انتخابی نشان لیا گیا ہم سے 24 کروڑ کا, آپ دوسری پارٹیوں کو دیکھو 20-20 ہزار جرمانہ کیا گیا. تو ہم الحمدللہ میں کہتا ہوں ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے,
عمران خان الحمدللہ میں جن علاقوں میں جا رہا ہوں کیمپین کر رہا ہوں میں الفین کو جس طرح کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے ہمیں تو کہتے ہیں بلے سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑے گا انشاءاللہ آزاد امیدوار جس طرح ہماری پارٹی نے. ایک بات اور میں تمام دوسرے پارٹی کے دوستوں ورکروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ جس طرح پارٹی نے ایک پروسیجر کے تحت ہمیں ٹکٹس الاٹ کیے ویب سائٹ پہ ہمارے نام میں کچھ دوست ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ بھی اپنا کردار علم خان جیسے کر ایک نظریاتی ورکر بنے آئیں اس کافلے کا حصہ بنے. اور آپ میڈیا سے ہمیں ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے الیکشن کیمپین میں جس طرح دوسری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہمیں بھی دے دیں تاکہ کیونکہ اس طرح بھی بہت سی چیزیں وہ میں نہیں کہنا چاہتا تو اس میں ہمیں ایشوز ہے لیکن الحمدللہ ہم گراؤنڈ پہ میں کہتا ہوں اس ٹائم تک میں نے 3800 گھر ڈور ٹو ڈور کیمپین کا میں صوبائی کوارڈینیٹر بھی ہوں میں نے وہ کیے میں جس گھر میں جاتا ہوں یقین کروں وہ رسپانس یہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ آئے کیوں ہمارے پاس ہم نے کہا صرف ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنا الیکشن کا سمبل آپ تک پہنچائیں کیونکہ وہ مکس اپ ہے. تو میں شدید مذمت کرتا ہوں کل صوبائی گورنمنٹ کی نگران گورنمنٹ کی اور خصوصاً ڈپٹی کمشنر کی کہ انہوں نے جس طرح دفعہ 144 انہوں نے لگائے اور ہمارے صوبائی سیکرٹری جنرل ورکروں پہ جس طرح ایف آئی آر یہ عالم خان بیٹھا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کتنے ایف آئی آر کیے گئے میں کہتا ہوں ہر تھانے میں ایف آئی آر ورکرز پہ ایف آئی آر ہم پہ ارنائی میں فائرنگ کی گئی ہمارا کیا قصور ہے ہم تو الحمدللہ فوج ہے. میں کہتا ہوں محب وطن جتنے ہم پی ٹی آئی والے انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ دیکھیں ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. محب وطن کی نشانی میں ایک آپ کو دیتا ہوں کشمیر سر ایک آخری کشمیر گلگت بلوچستان پنجاب کی پی سب کو خان صاحب نے اکٹھا کیا اور پاکستان کا ایک نقشہ شو کیا تو فوج بھی ہماری ہے لیجسلیچر بھی ہماری ہے جوڈیشری بھی ہماری ہے. کچھ اشخاص اگر وہ کر رہے ہیں آج تو ہے میں کہتا ہوں پولیٹیشین نیور ریٹائرز بیوروکریٹس ریٹائرز ہوتے ہیں جو جج ریٹائرز ہوتے ہیں ہماری ریٹائرمنٹ ہماری موت ہے موت کے بعد بھی بھٹو زندہ ہے آج تک. تو ہم یہ کہتے ہیں پلیز یہ چیزیں چھوڑ دیں اور میڈیا سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ خدارہ ان کو ہائی لائٹ کریں پاکستان کی میں تو جب سے چھوٹا بڑا پولیٹکس ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دفعہ 144 الیکشن میں لگا ہوں میں اس کو بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور آخر میں پھر عالم خان ہمارے ڈویژن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان سارے دوست میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں دو چیزیں میں عوام کو ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ الیکشن گزر جائیں گے آپ سب سے ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کے پیناپلیکس کو آپ خراب نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے نہیں. آپ کو جو پسندیدہ امیدوار ہے آپ اسی امیدوار کو ووٹ کریں مہذب طریقے سے شائستہ طریقے سے. الیکشن گزر جائیں گے ایک بار پھر ہم اسی شہر میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. اور یہاں پہ ایک اور بات میں ضروری کرنا چاہوں گا میری پارٹی ایک دوسری پارٹی یہاں پہ موجود ہے غفار بھائی نے بات کی ایک پارٹی ایسی بھی موجود ہے کہ عوام کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا آپ ان امیدواران کو ووٹ دیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں. ایسی بھی پارٹیز موجود ہے جو ایک گھر سے دو بندے کھڑے. تو میں عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خصوصاً میں پیپلز پارٹی کا نام لوں گا یہاں پہ کہ پوری پارٹی میں ان کو کوئی نہیں ملا دو ہی بندے بڑا بھائی بڑے سیٹ پہ چھوٹا بھائی چھوٹی سیٹ پہ. تو ریکویسٹ یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں کیونکہ یہ جمہوری پارٹی ہے آج غفار بھائی ہے تو کل کسی اور کو موقع ملے گا. میں یہاں پہ تمام صحافیوں کو کہنا چاہوں گا یقیناً تمام صحافی ہمارے کردار اور ہمارے کام سے واقف ہے. آج تک پارٹی میں اگر تھرڈ کوئی بندہ ہے کہیں کسی نے وائلیشن کی کوشش کی ہے کہیں انہوں نے اگر پتھر مارنے کی کوشش کی یا پھر کہیں انہوں نے اینٹی نعرہ لگانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سب سے پہلے کھڑا ہونے والا بندہ عالم کا کرتا اور ان کو روکنے والا بندہ عالم کا کرتا. ہماری پارٹی میں ایسے کوئی عناصر نہیں ہے جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں یا تشدد کا حصہ بنتے ہیں. یہ ہمارے صفوں میں جو لوگ شامل ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں خان صاحب کا روز اول سے یہی مطالبہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرائی جائے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان معاملات میں ان کو سزا دے دے اور جو لوگ ملوث نہیں ہے ان کو بے جا تنگ کرنا نہ کیا جائے کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. سر ایسے دیکھیے ہم ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہماری پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر کہیں پہ زیادتی بھی ہے میں نے اگر آج تک کہیں کام کیے تو پارٹی کا ہر حکم میں نے خان صاحب کا حکم سمجھ کے میں نے ان کی تعمیل کی ہے اور آج بھی میں خان صاحب کے حکم کی تعمیل کے تحت یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا اور کر رہا ہوں اور خان صاحب کے حکم کے تحت میں انشاءاللہ میدان میں اتر رہا ہوں.
تو اس پہ تحفظات ہوتے ہیں، ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے پھر ہمارے پاس فورم ہوتے ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ پھر وہ مل بیٹھ کے عمل کریں گے. اس میں میرا اور عالم کا حلقہ ایک ہے، ہم دونوں ایک ہیں. ایک چیز میں ریکویسٹ کروں، ایک بات بتاؤں. الحمدللہ 3 نومبر جب خان صاحب پر فائرنگ ہوئی تو الحمدللہ فیض آباد میں سب سے پہلے ایز اے کینڈیڈیٹ مجھے ٹکٹ دیا گیا. علم بھائی وہ ہمارا ایک حلقہ، ہم دونوں میں صدر تھا کوئٹہ کا، یہ ہمارا تھا نائب صدر، ہم نے کام اکٹھا کیے. تو میں فیض آباد میں اکیلا کھڑا تھا، میرا کچھ دوست تھے انسو گیس کا ہے. 25 مئی کو ڈی چوک پہ میں اکیلا کھڑا تھا، جو انسو گیس کا ہے سارے کیے. 9 مئی کے بعد فرنٹ پہ میں اور یہ دونوں تھے، اور آج تک ہم لوگ دونوں میدان میں. اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ تھے پارٹیاں چھوڑی، کوئی سائڈ لائن ہوا، یہ ہوا. ہمارے پارٹی کے اندر ایک اندرونی میکینزم ہے، چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ ایسی چیزیں، وہ تو ہمارے گھر کا ایک مسئلہ ہے نا. آج مجھے ٹکٹ ملا ہے، یہ وراثت والی پارٹی نہیں ہے کہ بلاول ہے، اصفا ہے، یہ پھر حمزہ شہباز ہے. مجھ سے پہلے کسی اور کو ملا تھا، میرے بعد کسی اور کو ملے گا. تو میں کہتا ہوں اس پارٹی کے اندر جوانوں کو اور کام کرنے والوں کو اور قربانیاں دینے والوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری پارٹی کا ایک، خصوصاً میں نے کہا خان صاحب کا ایک وہ ہے. دوسری بات، سب سے بڑی دن آپ دیکھو جب خان صاحب پر گولی لگی، اس کو شہید مارنے کی کوشش کی گئی، کہاں ایک آپ نے ایک پتھر دیکھا ٹوٹا، ایک گملہ دیکھا آپ نے ٹوٹا. ہم نے پرامن احتجاج کیا، میں سب سے پہلے اس احتجاج. میں کہتا ہوں 9 مئی کے دن جب ہم اس جگہ پہ تھے، میں نے الفین کو ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ ہمارے پارٹی کے اندر میں ایک ورکر کو جانتے ہیں نا، وہ کوئی اس طرح کے نہیں لوگ ہیں. سر اس میں دیکھیں 9 مئی کا جو دل خراش واقعہ تھا اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس میں آپ سب گواہ کہ میرے پارٹی کا کوئی بھی ورکر اس میں انوالو نہیں تھا. تو باقی جو عناصر رہے ہیں جنہوں نے جو معاملات کیے، تو ہم نے اس کی مذمت بھی کیے، اور ان کی تفتیش کے بعد ہم ان کی سزا کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر میں آپ کو مشکور ہوں، آپ کے صافی کو مشکور ہے کہ وہ پارٹی کے اندر نظر رکھتے، تو جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ مل بیٹھ کے حل کریں گے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پریس کانفرنس اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ یا ہر اس ادارے سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پروسیس کو پرامن بنانے کے لیے اور تمام شہریوں کو برابر حقوق دیے جائے. جو زیادتیاں بھی آج تک ہم نے کہیں بھی گملہ نہیں توڑا، اور ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم عدالت بھی جائیں گے، ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے، جس فورم سے ہم رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے.